ایک خوبصورت سا انتہائی نفیس کمرہ جو دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ کمرے میں دیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، بیڈ پر سرخ گلاب کے بکھرے ہوئے تھے، پورا کمرہ کولون سے مہک رہا تھا۔ ابرش گھونگھٹ اوڑے بیڈ کے وسط میں بیٹھی ہوئی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، لبوں پر شرمیلی خوبصورت سی مسکان تھی۔ سید مہرب شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر ابرش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سٹیج پر بیٹھی اپسرا کو دیکھ کر مہرب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے رسٹ واچ اور والٹ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور ابرش کا لہنگا پکڑ کر ایک طرف کرتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس نے ابرش کا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا۔ خوبصورت چھوٹے چھوٹے نقوش، بڑی بڑی گرے آنکھیں جن پر پلکیں سجدریز تھیں، میک اپ سے اس کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ابرش کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، وہ نظریں جھکائے خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ امل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کچھ دن پہلے وہ پیدل کالج سے گھر جا رہی تھی تو راستے میں مہرب کی نظر اس پر پڑی۔ دی موسٹ بیوٹیفل گرل ان دا ورلڈ۔ وہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتا، اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا تھا۔ وہ اس کا درد بھرا لمس محسوس کرتی کراہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ اٹھی تھی۔ مہرب نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی لپسٹک سے سجے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا تھا۔ اس کا یوں ایک دم سے چھونا ابرش کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کے کاندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مہرب اس کے لبوں پر جھکا، بڑی بے رحمی سے اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ ابرش کی سانسیں پوری طرح سے بند کرنے کے بعد وہ اس کے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ ڈالتا دور ہوا اور گہرا مسکرایا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی تیز تیز سانسیں لیتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی تھی۔ مہرب نے اپنی شیروانی اتاری اور کمرے کی تمام لائٹس آف کرتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور اس پر گھٹا کی طرح چھا گیا۔ ابرش کی آنکھیں مزید پھٹ گئی تھی، دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں چینج، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہکلا کر بولی تھی۔ ڈارلنگ، میں ہوں نا، تمہیں زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہکی آواز میں بولتا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگاتا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ ابرش ذہنی طور پر خود کو تیار کر کے یہاں آئی تھی، لیکن یہ سب اس طرح سے ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مہرب ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکار اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ابرش کے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب ہو گیا تھا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ حال، نہ احوال۔ ان کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو ابرش کے لیے اس رات کی خوبصورت یاد ہوتی۔ اس کی آنکھوں سے موتی نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے، بالوں میں لگی پنس اسے چبھ رہی تھی۔ مہرب اس کے لبوں کا حشر بگاڑتا اس کی شہرت پر جھکا اور شدت سے دانت گاڑے تھے۔ ابرش کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی تھی۔ مہرب نے اس کی کمر پر لگی چولی کی ڈوری کھولی اور پل میں اس کے وجود سے الگ کر دی۔ ونڈو سے آتی دھیمی سی روشنی میں ابرش کی رعنائیاں ایک چھوٹے سے پردے میں چھپی دیکھ کر وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس نے پیاسی نگاہوں سے اس کی رعنائیوں کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوا تھا۔ ابرش کی جان لبوں پر آئی تھی، وہ سانس تک روک چکی تھی۔ مہرب اس کی رعنائیوں کے درمیان جھکا اور زبان نکال کر وہاں پھیری۔ دونوں کی سانسیں تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اس کی گردن سینے پر اپنی محبت نچھاور کرتا اس کے نشیب و فراز کو اس چھوٹے سے پردے سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ ابرش کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ اس نے مہرب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مہرب نے اس کے بدن کی نازکی کو ہاتھوں سے چھو کر شدت سے محسوس کیا اور جنونی انداز میں اس کی رعنائیوں پر جھک گیا تھا۔ اس کا درد بھرا لمس اپنی رعنائیوں کے نازک بدن پر محسوس کر کے ابرش تڑپ اٹھی تھی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا اور اوپر سے مہرب کا جنونی روپ اس کی جان ہلکان کر چکا تھا۔ مہرب اس کی رعنائیوں کو زخمی کرتا اوپر ہوا اور انہیں ہاتھ سے مسلا۔ تکلیف کے باعث ابرش کی چیخ نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اپنے لبوں سے گیلا کرنے لگا تھا۔
محرب نے اس کے لہنگے کی ڈوری کھینچی اور پل میں اس کا وجود بے لباس کر دیا تھا۔ ابرش کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ محرب اس کی گہرائیوں کو دیکھتا پاگل سا ہوا تھا۔ اس نے پل ضائع کیے بغیر خود کو ہر پردے سے آزادی دی اور ابرش کے وجود کو ہاتھ سے سہلایا تھا۔ ابرش تڑپ کر جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پا رہی تھی۔ محرب اس کے لبوں پر لب رکھتا بہت نرمی سے اپنا وجود اس کی گہرائیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ ابرش اس کے کاندھوں پر ناخن گاڑتی زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آہ! ابرش کے لبوں سے زوردار چیخ نکلی۔ اسے پاگلوں کی طرح چلاتے دیکھ محرب کو شدید غصہ آیا۔ وہ غصے سے اس کے لبوں پر دانت گاڑ چکا تھا۔ ابرش کا پورا وجود سن پڑ گیا تھا۔ وہ محرب کے سینے پر زور سے مکے برساتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ محرب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر لے جا کر پن کیے اور اس کے وجود میں تیزی سے سفر کرنے لگا تھا۔ ابرش کی چیخیں اس کے گلے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ آنکھوں سے موتی نکل کر تکیے پر گر رہے تھے۔ ابرش کی بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ محرب شاہ کی جنون سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ محرب کچھ دیر کے لیے اس سے الگ ہوا اور پھر اس کے وجود پر حاوی ہوتا اپنی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ ابرش پوری رات محرب شاہ کی شدتیں برداشت کرتی نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ فجر کے وقت اس سے دور ہوا اور سو گیا تھا۔ ابرش دوسری طرف کروٹ بدلے بنا آواز کے گھٹ گھٹ کر روتی ہوئی سو گئی تھی۔ آج اس نے فجر کی نماز تک قضا کر دی تھی۔ اب 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے انہیں سوئے ہوئے کہ کسی نے دھڑ دھڑ دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ محرب نے سر پر پڑا تکیہ اٹھا کر نہایت غصے سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ابرش اٹھو، دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے خود اٹھنے کے بجائے ابرش کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا اور پھر سے تکیہ سر پر رکھ لیا تھا۔ ابرش نے مشکل سے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھول پاتی۔ اس نے محرب کی طرف دیکھا جو پھر سے سو چکا تھا۔ وہ اپنے آنسوں پر قابو پاتی مشکل سے اٹھی اور سینے سے کمبل جکڑ کر دروازے کے قریب آئی۔ کون؟ اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بھابھی دروازہ کھولیں، آپ کی فیملی آئی ہے، اس کی نند مہک نے آواز دی۔ ابرش کے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ اس نے محرب کی طرف دیکھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ جلدی سے بیٹھ کے قریب آئی۔ سنیں، اس نے محرب کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ محرب نے سر سے تکیہ ہٹا کر نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ باہر آپ کی بہن کھڑی ہے، کہہ رہی ہے ڈور کھولیں۔ اس نے رندھی آواز میں مشکل سے بتایا تھا۔ یار اسے کہہ دو ابھی ہم سو رہے ہیں۔ محرب زچ ہوا تھا۔ میری فیملی آئی ہے باہر، اس لیے وہ باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اسے محرب سے عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ محرب نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کمبل دور اچھال کر اٹھتے ہوئے الماری سے شرٹ نکال کر پہنی اور ایک گلابی رنگ کا جوڑا نکال کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اب کھڑی کیوں؟ اٹھاؤ اسے اور شاور لو جا کر، میں دیکھتا ہوں ان کو، وہ روب سے بولا۔ ابرش اس کے لہجے پر مزید گھبرا گئی۔ وہ کپڑے لے کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے محرب کی نظر کمرے میں بکھرے ابرش کے راحت والے کپڑوں پر پڑی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور انہیں اٹھا کر الماری میں ٹھونس کر دروازہ کھولا۔ ابرش کی بڑی بہن سمینہ اور بہنوئی آئے تھے۔ سمینہ کی نظر ابرش کے وجود پر محرب کی شدتوں سے دیے گئے لمس پر پڑی تو اس کا دل اپنی بہن کے لیے جھوم اٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں رک کر محرب ابرش کی بہنوئی سمر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ ان کے جاتے ہی وہ کمرے میں گھس کر سو گیا، جبکہ ابرش کو تمام عورتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ شام کے وقت ولیمے کی تقریب تھی۔ ابرش کے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن محرب نے کہا وہ کل صبح خود اسے لے کر آئے گا۔ اس کی بات سن کر ابرش اپنی ماں کے گلے لگتی شدت سے رو پڑی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، اس کی کمر میں بہت درد تھا۔ محرب اپنے دوستوں میں مصروف تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ کتنی دیر کروٹ بدلنے پر بھی اسے نیند نہ آئی۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا اور ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی جسے وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ مل کر سجانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنی بہت سی باتیں شیئر کرنا چاہتی تھی، کچھ اپنی سنانا چاہتی تھی۔ اپنی زندگی کے بہت سے ایسے لمحات جو اس کی زندگی میں خوشگوار تھے وہ انہیں اپنے محرم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی پہلی رات وہ اپنے شوہر سے اپنے لیے محبت بھرے لفظ سننا چاہتی تھی، اس کی باہوں میں قید ہو کر سونا چاہتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اور تو اور محرب اسے رونمائی کا تحفہ تک نہیں دیا تھا۔
باہر تمام عورتوں نے اس سے رونمائی کے تحفے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہہ دیا پینڈنٹ ملا ہے مگر اسے پہننا یاد نہیں رہا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں ایک طرف رکھے میز پر ڈھیر سارے گفٹس پڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے دل میں ایک بھوک سی اٹھی تھی۔ اس نے سوچا تھا پہلی رات وہ اپنے شوہر کو خوب نخرے دکھائے گی اور پھر اپنے سارے گفٹ بیڈ پر پھیلا کر بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مہرب کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سادہ سوٹ میں دیکھ کر وہ بیزار ہوا تھا۔ مہرب کو اتنی جلدی کمرے میں آتے دیکھ وہ بوکھلا گئی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے نیٹ کی باریک ولگر نائٹی نکال کر اس کے قریب آیا۔ یہ پہن کر آؤ۔ اس نے ابرش کے ہاتھ میں نائٹی پکڑائی اور بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر شوز اتارنے لگا تھا۔ وہ نائٹی کو دیکھتی مشکل سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ شارٹ سلیو لیس باریک نائٹی میں اس کا پورا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ مرر میں خود کو دیکھتی شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ کتنی دیر بعد باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی مہرب پاگل سا ہوا تھا۔ اس نے بہکی نگاہوں سے اسے دیکھا اور انگلی سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ابرش ہچکچاتی ہوئی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتی آگے بڑھی اور بیڈ کے قریب آ کر رکی تھی۔ مہرب نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا اور بڑی بے باقی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مہرب، اس نے بمشکل مہرب کا نام لیا تھا۔ اس وقت کوئی بات نہ کرو ابرش، صرف تم اور میں اور ہماری تنہائی، اور اس تنہائی میں ہماری بہکی سانسوں کا برپا کردہ شور۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ ابرش زور سے آنکھیں بند کرتی، اس کی گستاخیاں اپنے لبوں پر برداشت کرنے لگی۔ مہرب اس کے لبوں پر شدتیں برساتا اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑنے لگا تھا۔ ابرش کی تو جان لبوں پر آ چکی تھی۔ اس نے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مہرب اپنے لبوں سے اس پہ وجود کا ایک ایک حصہ گیلا کرنے لگا تھا۔ اس کے ہر انداز میں جنونیت شامل تھی۔ جیسے اس نے ابرش کی نائٹی اس کے نازک وجود سے الگ کی تو وہ ہانپنے لگی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، رک جائیں۔ مہرب کی شدت سے اپنے وجود کی گہرائیوں میں داخل ہوتا محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جان، سانس لو گی تو آئے گا نا، لمبے لمبے سانس لو اور مجھے سکون دو۔ وہ اس کے اوپر گھٹا کی طرح چھاتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اسے مصنوعی سانس دینے لگا تھا۔ ابرش اس کے کاندھوں پر ناخن گاڑتی اس کی سانسیں اپنے اندر کھینچنے لگی تھی۔ مہرب اس کے وجود میں اپنے اندر کا سارا جنون نکال رہا تھا۔ اب ابرش کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار اس کے سینے پر مکے برساتی لیکن وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہوا۔ مہرب نے کچھ دیر تیزی سے اس کے وجود کو استعمال کیا اور جھٹکا کھا کر پرسکون ہوتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ ابرش نیم بے ہوشی میں چلی گئی تھی۔ اس کے وجود میں بالکل ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ مہرب نے گہرے سانس لیے اور اوپر ہوتے اس کے لبوں پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ جیسے ابرش نے ہوش سنبھالا وہ پھر سے اس کے انگ انگ کو دہکانے لگا تھا۔ رات تیزی سے سرک رہی تھی۔ ابرش عجیب سے احساس میں مبتلا ہو رہی تھی۔ صبح کے وقت مہرب اس سے دور ہوا اور گہری نیند سو گیا۔ فجر کے وقت ابرش مشکل سے اٹھی اور شاور لے کر نماز ادا کی اور پھر اس کے پہلو میں سو گئی تھی۔ دن کے 11 بجے شدید بھوک کے باعث ابرش کی آنکھ کھلی۔ اس نے مہرب کی طرف دیکھا۔ پہلو میں شدید درد تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ وہ اٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر مہرب کو اٹھانے لگی اور اس کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ سنیں اٹھ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ ابرش نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تھا۔ مہرب نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف کروٹ بدلی اور غصے سے دیکھا۔ کیا مصیبت ہے یار، تمہیں بھوک لگی ہے تو جا کر کھانا کھاؤ، میری نیند کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ وہ بے حد غصے سے بولتا دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل گیا تھا۔ ابرش اس کے حد تک آمیز لہجے پر حیران رہ گئی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم گئی اور فریش ہو کر کپڑے بدلتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ مہمان جا چکے تھے، صرف چند ایک مہمان تھے جو وہاں پر بیٹھے گپوں میں مصروف تھے۔ ابرش کی ساس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ مہرب نہیں اٹھا ابھی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ بھی سو رہے ہیں، ابرش نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آ جاؤ، تم ہمارے ساتھ بیٹھو۔ وہ اسے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ابرش کا بھوک اور پیاس کے مارے حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن مہرب کے بغیر اسے کھانے کی فرمائش کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بھوکی پیاسی بیٹھی سب کے درمیان زبردستی مسکرا رہی تھی۔
आ जाओ बेटा, तुम नाश्ता कर लो, वो नकम्मा तो पता नहीं कब उठेगा, हमीदा बेगम ने अब्रिश का जर्द चेहरा देखकर कहा था। अब्रिश शुक्र अदा करती उठी और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी थी। उसकी नंद ने नाश्ता लगाया तो वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो कमरे में आई तो मेहरब अभी तक सो रहा था। जब से उनकी शादी हुई थी उन्होंने एक बार भी एक दूसरे से ठीक तरह से बात तक नहीं की थी। अब्रिश को अपनी फैमिली शिद्दत से याद आ रही थी। मेहरब ने उससे वादा किया था कि वो कल उससे जरूर उसके मायके लेकर जाएगा, लेकिन वो तो जैसे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। शाम के वक्त उसकी आंख खुली। बेड की दूसरी तरफ अब्रिश को बैठे देखकर वो मुस्कुराया और उठकर उसे अपनी बाहों में लेते शिद्दत से उसके लबों पर अपने लब रखते बेरहमी दिखाई थी। अब्रिश की आंखों में नमी आ गई थी। सुबह जो रवैया मेहरब का उसके साथ था, उसके बाद वो बहुत बेजार हो चुकी थी। आपने कल मुझसे वादा किया था कि मुझे अम्मी के घर लेकर जाएंगे, वो मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाती बोली थी। हाँ मेरी जान, अभी चलते हैं, बस मैं रेडी होकर आया, उसने अब्रिश की गर्दन में चेहरा छुपाकर गहरी सांस लेते कहा था। उसकी बात सुनकर अब्रिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो खामखा बेतुकी सोचें सोच रही थी। मेहरब तो उससे मोहब्बत करता था, फिर कैसे वो उसके साथ बुरा रवैया इख्तियार कर सकता था। मेहरब रेडी हुआ। अब्रिश ने सुर्ख रंग की पैरों तक को छूती फ्रॉक पहनी, गोल्ड का सेट पहना, लबों पर लिपस्टिक लगाई, आंखों में भर भर कर काजल लगाया। उसे देखकर एक बार फिर से मेहरब का ईमान डगमगाने लगा था, लेकिन वो उससे वादा कर चुका था, इसलिए वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। वो दोनों हमीदा बेगम की इजाजत लेकर अब्रिश के मायके आए। अब्रिश ने रात रुकने की जिद की, जिस पर मेहरब बिल्कुल भी ना माना। वो खामोशी से सबको खैराबाद कहती उसके साथ वापस घर आ गई थी। मेहरब रात के 11 बजे तक कमरे से बाहर रहा और जैसे ही कमरे में आया, अब्रिश के नाजुक वजूद पर घटा की तरह छा गया। यह तीसरी रात थी जो अब्रिश ने मेहरब की शिद्दतें बर्दाश्त करते गुजारी थी। उसका पूरा वजूद थकन से चूर चूर हो रहा था। तारीकी में बहाए गए आंसू मेहरब की नजरों से पोशीदा थे। सुबह हुई तो पहले की तरह मेहरब अपनी जवानी की आग बुझाता सो गया था, मगर अब्रिश कमर दर्द की वजह से एक पल के लिए भी नहीं सो पाई थी। वो नमाज पढ़कर कमरे से बाहर आई। हमीदा बेगम मुलाजमा को काम की हिदायत दे रही थी। वो सलाम करती नरमी से उनके करीब सोफे पर बैठ गई। उठ गई मेरी बेटी, उन्होंने अब्रिश को सीने से लगाया था। आंटी? आंटी नहीं अम्मी, अब तुम मुझे आंटी नहीं अम्मी बुलाओगी, वो प्यार से बोली थी। जी ठीक है अम्मी। अब्रिश मुस्कुराई। अम्मी मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर जाना है, मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। अचानक से उसकी आवाज भीग गई थी। अरे मेरा बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मैं अभी मेहरब से कहती हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा, वो बहुत शफकत से बोली थी। उनकी बात सुनकर अब्रिश खिल उठी थी। अभी तो वो सो रहे हैं, जब उठेंगे ना तो फिर आप उनसे कहिएगा मुझे अम्मी के घर छोड़ आए, वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली थी। अब्रिश का यूं मेहरब के आराम का ख्याल रखना हमीदा बेगम को बहुत पसंद आया था। मेहरब ने ऑफिस से चंद दिन के लिए बॉयकॉट किया हुआ था, उसका इरादा कल से वापस जाने का था। अब्रिश रूम में आई तो वो शीशे के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। उसे देखकर अब्रिश के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान आई थी। गुड मॉर्निंग माई लव, मेहरब ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसकी कमर पर दोनों हाथ बांधकर उसे अपने करीब करते उसकी शहरत पर लब रखे थे। गुड आफ्टरनून माय डियर हस्बैंड, वो उसकी शर्ट के बटन से खेलती मुस्कुराकर बोली थी। तुम सोई नहीं आज? अब्रिश की आंखों में गुलाबीपन देखकर मेहरब ने पूछा था। नमाज पढ़ने के बाद नींद ही नहीं आई। वो उसे ये न कह सकी कि उसकी शिद्दतों को सहते सहते उसकी कमर के दर्द ने उसे सोने ही नहीं दिया। ओह अच्छा, तो मेरी प्रिंसेस को नींद नहीं आई, चलो एक और राउंड लगाते हैं, फिर दोनों मिलकर नींद पूरी करेंगे। वो बहकी निगाहों से उसे देखता उसके वजूद से दुपट्टा उतारकर दूर उछाल चुका था। अब्रिश की आंखें फट गई थी। वो तो अम्मी के घर जाकर आराम करने का सोच रही थी और मेहरब एक बार फिर से उसे कड़े इम्तिहान में डालना चाहता था। अभी अभी तो आपने शावर लिया है फिर से? वो बौखलाई थी। मेहरब के लब मुस्कुराए। उसने अब्रिश को कमर से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया था। मुझे अम्मी, वो भी इतना ही बोल पाई थी कि मेहरब ने उसके लबों पर अपने लब रखते कफल लगाया था। मेहरब के हाथ उसकी फ्रॉक की जिप पर फिसलते आहिस्ता आहिस्ता उसे खोल चुके थे। उसके लबों पर सितम ढाकर अलग हुआ और उसके कांधों से फ्रॉक नीचे सरकाते जुनून खेजियां रकम की थी। अब्रिश उसके कांधों पर नाखून गाड़ती तेज तेज सांसें ले रही थी। मेहरब ने फ्रॉक उसके नाजुक मखमली वजूद से जुदा की और उसकी कलाइयां पकड़कर ऊपर शीशे से लगाते उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई थी। उसकी रानाइयों पर झुका और
इस छोटे से पर्दे को दांतों में जकड़ कर ऊपर करते नाजुक हिस्से को दांतों से काटने लगा था। अब्रिश तकलीफ के बायस जोर से आंखें मीच चुकी थी। अब्रिश की सांसें सीने में अटक गई थी। उसने तड़प कर महरब के कांधों पर नाखून गाड़े थे, उसके आखिरी हदों को छूता। इससे पहले ही दरवाजा धड़ धड़ से बजने लगा था। बहकी सुर्ख निगाहों में गुस्से की लहर दौड़ी थी। कौन? उसने शदीद गुस्से से पूछा था। महरब, मैं हूं। हमीदा की आवाज सुनकर उसने गहरा सांस लिया था। अब्रिश ने शुक्र का कलमा पढ़ा था, क्योंकि जिस हाल में महरब उसकी रगों में समाने वाला था, ऐसे में वो उसे शायद ही बर्दाश्त कर सकती। कपड़े ठीक करो, उससे अलग होता संजीदगी से बोला था। अब्रिश ने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और उठकर बेड पर बैठ गई थी। महरब ने डोर खोला तो वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई थी। खुश रहो। महरब के चेहरे पर रौनक देखकर उनके दिल से दुआ निकली थी। आए बैठे। महरब ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बैठाया था। महरब, मैं बाद में बैठूंगी, पहले तुम अब्रिश को उसकी अम्मी के यहाँ छोड़कर आओ। उनकी बात पर अब्रिश का दिल धड़का था। क्यों? महरब के चेहरे पर नागवारी छाई थी। इसकी अम्मी की कॉल आई थी। 1-2 दिन के लिए वो अब्रिश को अपने पास रखना चाहती हैं। जाओ बेटा, इसे छोड़ आओ। उन्होंने अब्रिश का नाम नहीं लिया था। लेकिन अम्मी, मैं उनसे कह चुकी हूँ तुम अब्रिश को लेकर आ रहे हो। वो बात खत्म करके उठ गई। महरब, जो उसे देखकर बहक रहा था, अब शदीद गुस्से में आ गया था। उसने अब्रिश की तरफ देखा, जो सर झुकाए बैठी हुई थी। अब उठ जाओगी या गोद में उठाकर ले चलो? वो तब कर बोला था। अब्रिश पहले तो सहम गई थी, फिर खुशी से झूम उठी। वो जल्दी से चेंज करके कपड़ों का बैग भरकर गाड़ी में आ बैठी थी। महरब ने उसे गेट पर उतारा और वहीं से वापस चला गया था। अब्रिश को उसका यूं चले जाना बहुत बुरा लगा था। वो जबरदस्ती मुस्कुराती घर में दाखिल हुई। उसकी बड़ी बहन समीना उसे देखकर खुशी से आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया था। वो बारी बारी सबसे मिली थी। महरब नहीं आया? उसकी अम्मी ने सवाल किया। अब्रिश के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उन्हें जरूरी काम था, इसीलिए अंदर नहीं आए। वो जबरदस्ती मुस्कुराई थी। सबने उसकी बात को सच मान लिया था। अब्रिश की अम्मी ने शाम के खाने में खूब एहतमाम किया था। अब्रिश ने बराए नाम ही चंद लुक़मे लगाए थे। वो जब से आई थी बहुत चुप चुप सी थी और उसकी ये खामोशी समीना ने शिद्दत से महसूस की थी। वो टेरेस पर झूले में बैठी गहरी सोचों में थी। समीना कब उसके पास आकर बैठी, उसे कुछ पता न चला। अब्रिश? समीना के पुकारने पर उसने चौंक कर उसे देखा था। क्या हुआ? तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? समीना ने उसके हाथ पर हाथ रखा था। कुछ नहीं, उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया था। कुछ तो हुआ है। वो फिर बोली। यार, कुछ भी नहीं हुआ, वो बेजारी से बोली थी। जब से महरब उसे छोड़कर गया था, वो एक पल के लिए भी सुकून की सांस नहीं ले पाई थी। अच्छा ये बताओ, महरब का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल वैसा जैसा हर शौहर का अपनी बीवी के साथ होता है, वो बेबसी से बोली। क्या मतलब? आप ही? क्या औरत सिर्फ मर्द को खुश करने के लिए बनी है? उसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है? उसने तशवीश से पूछा था। तुम कहना क्या चाहती? खुलकर कहो। समीना परेशान हो गई थी। आप ही? महरब को बीवी नहीं, एक चलता फिरता मुजस्मा चाहिए जिसे वो हर तरह से इस्तेमाल करें। 3 रातें गुजरी हैं, मैंने उनके साथ इन 3 रातों में एक बार भी ठीक से बात तक नहीं की। बस कमरे में आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और सो जाते हैं। वो फट पड़ी थी। बस इतनी सी बात? ख्वामखा तुमने मुझे परेशान कर दिया था। वो मुस्कुरा कर बोली। आपको ये इतनी सी बात लगती है? आप ही? उस इंसान ने एक पल के लिए भी मुझे आराम से सोने नहीं दिया। पूरी पूरी रात वो मुझे पागलों की तरह इस्तेमाल करता है और सुबह होते ही मेरी तरफ पीठ करके सो जाता है। मुझे कितनी तकलीफ होती है आप सोच भी नहीं सकती। मेरी कमर में इतना दर्द है कि मुझसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा, और आप कहती हैं ये इतनी सी बात है। वो अपने अंदर का सारा गुबार निकाल चुकी थी। तो मेरी जान, सभी मर्द ऐसा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तुम इन सब की आदी हो जाओगी, फिर तुम ही उसे अपने पास बुलाया करोगी। वो अभी भी उसे सीरियस नहीं ले रही थी। आप नहीं समझ रही यार, मैं भी कहाँ सर मार रही हूँ, वो गुस्से से बोली थी। नीचे गेट पर हॉर्न की आवाज गूंजी तो समीना ने उठकर देखा था। लो जी, आ गए तुम्हारे शौहर। समीना की बात सुनकर अब्रिश का दिल किया रोना शुरू कर दे। आप नीचे जाएं और कहते मैं सो रही हूँ। वो उजलत में बोली। क्या बकवास कर रही हो? चलो मेरे साथ नीचे।
समीना ने उससे डपटा था। मैं नहीं जा रही, मैं कुछ दिन इधर ही रुकूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूं? मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, सर में हर वक्त दर्द रहता है। वो बेबसी की इंतहा पर थी। समीना ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा और नीचे चली गई थी। अब्रिश रूम में जाकर जल्दी से लेट गई थी। अब्रिश, उसने अम्मी ने कमरे में दाखिल होते उसे आवाज दी। अब्रिश उठो, मेहरब आया है तुम्हें लेने। उन्होंने उसका बाजू हिलाया था। अम्मी, मैं कुछ दिन रुकने के लिए आई हूँ। वो उठ बैठी थी। ना लड़की, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। उठो, शाबाश। शौहर को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। वो उसे साफ इनकार करती उठकर चली गई थी। अब्रिश की आंखें भीगने लगी थी। वो गुस्से से उठी और अपना बैग उठाकर नीचे आई। उसे देखकर मेहरब मुस्कुराया और उठकर खड़ा हुआ था। वो सबसे मिलकर उसके साथ वापस घर आ गई थी। वो चेंज करती जैसे ही बेड पर आई, मेहरब ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। वो पूरी रात उसकी शिद्दतों से हलकान होती सो गई थी। आज उसने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मेहरब 7 बजे ऑफिस जाने के लिए उठा और उसकी तरफ देखा जो उसी हुलिये में गहरी नींद सो रही थी। उसने नरमी से उसके वजूद से कंबल हटाया और गौर से उसका जायजा लिया था। पूरे वजूद में हलचल सी मच गई थी। वो उसके ऊपर आया और एक बार फिर उसकी गहराइयों में शिद्दत से दाखिल हुआ था। थकन की वजह से अब्रिश गहरी नींद में थी। मेहरब की बेरहमी पर वो तड़प कर नींद से जागी थी। मेहरब सुर्ख निगाहों से उसकी आंखों में देखता मुस्कुराया और उसके वजूद में सफर करने लगा था। अब्रिश बेड की चादर पर पकड़ मजबूत कर चुकी थी। मेहरब उसकी रानाइयों को बुरी तरह से काट रहा था। वो सिसक रही थी। उसे अलग हुआ और उठकर वॉशरूम में चला गया था। अब्रिश बिना आवाज के शिद्दत से रो पड़ी थी। नाश्ते के बाद वो कमरे में आई और सो गई थी। शाम को उसकी नंद कमरे में आई और उसे जगाया था। अब्रिश की तबीयत खराब हो गई थी। वो चेंज करके फिर से सो गई थी। मेहरब घर आया। उसे कमरे में देखकर उसके अंदर का मर्द जाग उठा था, लेकिन भूख ने बुरा हाल किया हुआ था। वो शावर लेकर बिना उसे जगाए कमरे से निकल गया था। खाना खाकर वो कमरे में आया और उसके साथ लेटा। उसने अब्रिश की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और उसके लबों पर लब रखे थे। उसके छूते ही अब्रिश की आंख खुली। उसने मेहरब की आंखों में देखा जो उसका मूड बनाने की कोशिश कर रहा था। अब्रिश ने गहरा सांस लिया और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। रुके मेहरब, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेहरब के हाथों की बेबाक गुस्ताखियां बर्दाश्त करते वो बोली थी, मेरी बाहों में समाकर तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। वो एक झटके में उसकी शर्ट उतार चुका था। रुके, उसने तेजी से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो जिच होता बोला था। वो, आप मेरे करीब नहीं आ सकते। वो झट से बोली। क्यों? उसका दिमाग घूम गया था। मेरी, आप समझ जाए ना। वो बोलती बोलती हिचकिचाई थी। क्या मेरी? वो गुस्से से फुनकारा था। अब्रिश सहम गई थी। आप 7 दिन तक मेरे करीब नहीं आ सकते, मेरी तबीयत खराब है। वो ढके छुपे अल्फाज में बोली थी। उसकी बात सुनकर मेहरब का पारा हाई हुआ था। दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी हमारी शादी को 4 दिन हुए हैं और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई। वो बेहद गुस्से से बोला था। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की तरफ से है। वो भीगी आवाज में बोली थी। बंद करो अपना ये हदीस नामा। अच्छी तरह से जानता हूं मुझसे बचने के लिए ड्रामे कर रही हूं। वो बदतमीजी की इंतहा कर चुका था। मैं सच कह रही हूं, मेरी सच में तबीयत। वो बोलती बोलती अटक गई थी। तुम ये 7 दिन का बहाना सिर्फ इसलिए बना रही हो ना, ताकि मुझसे बच सको, लेकिन मैं नहीं मानती, इसीलिए सबूत दो। क्योंकि जब शादी की डेट फिक्स की जाती है उससे पहले लड़की के मखसूस अयाम के बारे में उससे पूछ लिया जाता है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसने हत्ता कामेज लहजे में कहा और झटके में उसके पर्दों के अंदर हाथ डाला था। अब्रिश की आंखें भीग गई थी। मेहरब उसके वजूद से निकलता लावा महसूस करके मजीद आग बगूला हुआ था। वो तैश से उसे देखता अलग हुआ था, जैसे कि वो कोई अछूत हो। अब्रिश के आंसू बहने लगे थे। वो उठकर बैठी उसके कांधे पर हाथ रखा था। मुझसे किसी ने नहीं पूछा था डेट फिक्स। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेहरब उसके कांधे से पकड़कर जोर का धक्का दिया था। अब्रिश सर के बल फर्श पर गिरी थी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। वो तैश से फुनकारा था।
ابرش کا سر بری طرح سے فرش پر لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ شدت سے گریے سے روتی ہوئی اٹھی اور گرتی پڑتی واش روم میں جا کر لبوں پر ہاتھ جمائے شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ پوری رات واش روم میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس دن کے بعد ابرش نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ محرب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ صوفے پر لیٹ کر سو جاتی تھی، لیکن جیسے اس نے غسل کیا محرب پھر سے اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے، راتیں امتحان بن جاتی تھیں۔ اس کی شادی کو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ محرب پوری رات اسے سونے نہیں دیتا تھا اور صبح اٹھتے ہی پھر سے شروع ہو جاتا تھا۔ ابرش کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ محرب نے کبھی پیار محبت کے 2 لفظ اس سے نہیں بولے تھے، صرف اپنا مطلب پورا کرتا تھا۔ شام کے کھانے پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ابرش کی صحت دیکھ کر حمیدہ بیگم کو بہت حیرانی ہوئی تھی۔ ابرش بچے، انہوں نے فکر مندی سے اسے پکارا۔ جی امی، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ تمہاری رنگت اتنی زرد کیوں پڑ گئی ہے؟ اوپر سے تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی، کیا بات ہے؟ ان کے سوال محرب نے چونک کر ابرش کو دیکھا۔ اس نے کبھی اس کی حالت پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ محرب صبح ابرش کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانا، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ہمیں پوتی یا پوتے کی کوئی خوشی نواز دی ہو، حمیدہ بیگم نے ایک امید کے ساتھ کہا تھا۔ ان کی بات پر ابرش نے ایک جھٹکے میں حمیدہ بیگم کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر شرمیلی سی مسکان آئی تھی اور محرب اس کے چہرے پر شدید ناگواری چھائی تھی۔ اس نے قہر برساتی نگاہوں سے ابرش کو دیکھا اور چمچ پلیٹ میں پٹک کر اٹھ گیا تھا۔ محرب کے رد عمل پر سب نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابرش کے چہرے پر آئے رنگ پل میں غائب ہو گئے تھے۔ ابرش بمشکل چند نوالے لے کر اٹھ گئی تھی۔ حمیدہ بیگم اسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ اسے ذہنی سکون کی بھی ضرورت تھی، جو اسے ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آپ اس طرح سے اٹھ کر کیوں آئے ہیں؟ ابرش نے آج پہلی بار سوال کیا تھا۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم امی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ ابھی ہمارا بچہ پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر پایا اور تمہیں بچوں کی پڑ گئی ہے۔ وہ دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ ابرش سکتے کی حالت میں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پچھلے ماہ اس کے ایام بھی نہیں آئے تھے، جس پر وہ پہلے تو حیرت زدہ ہوئی اور اب خوش تھی کہ ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو، لیکن محرب کی باتوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے ہنی مون کے لیے ترکی کے ٹکٹس کروا لی ہیں، پرسوں ہماری فلائٹ ہے، اور پلیز اب یہ بچوں کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ میرا دل خراب ہوگا تم سے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے لیپ پر بٹھاتا بولا تھا۔ ابرش کی زبان حلق سے چپک گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں جو ستم اس کے نازک وجود پر ڈھائے جاتے تھے، اس کا خراج بھی تو وصولنا تھا۔ وہ دونوں ترکی ہنی مون پر آئے۔ ابرش بالکل خاموش ہو چکی تھی، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ابکائیاں تھیں کہ اس کی جان ہلکان کر رہی تھی۔ وہ واش بیسن پر جھکی ابکائیاں کر رہی تھی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی، پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ منہ دھو کر دیوار کا سہارا لیتی باہر آئی تھی۔ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں پلیز، وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی بولی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سامنے بیٹھا انسان بڑی بیزاری سے بولا تھا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، سر بہت بھاری ہو رہا ہے، اوپر سے وامٹنگ نہیں رک رہی، وہ مشکل سے بولی تھی۔ اب اتنی سی بات کے لیے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا پھر، وہ تیش سے بولا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں پریگننٹ ہوں، بس کنفرم کرنا ہے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر سامنے بیٹھے انسان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار لات ابرش کے پیٹ میں دے ماری تھی۔ لو ہو گیا قصہ تمام، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب ایک بار کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی بچے نہیں پالنے تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آیا؟ وہ تیش کے عالم میں چلایا تھا۔ ابرش پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھتی نیچے بیٹھ گئی تھی، لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ وہ درد سے دوہری ہوتی فرش پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ محرب شاکڈ ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ ابرش درد سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھاتا باہر بھاگا تھا۔ ہاسپٹل لانے پر اسے پتا چلا ابرش 2 ماہ سے پریگننٹ تھی اور اب اس کا مسکیریج ہو چکا تھا۔ محرب کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی شرمندگی نہیں آئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس بلا سے وقت رہتے جان چھوٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ اسے لے کر واپس ہوٹل آیا۔ ابرش کو محرب سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ جب جب وہ اسے چھوتا تھا ابرش کا دل مر جانے کو کرتا تھا۔ محرب اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا تھا۔
وہ ڈاکٹر سے کچھ میڈیسنز لے کر آیا تھا جو ابرش کو دینا بہت ضروری تھی۔ چند دن گزرے، ابرش کی حالت بہتر ہوئی تو وہ پھر سے اس کا وجود بھنبوڑنے لگا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے ابرش کو میڈیسنز کے ساتھ ساتھ وہ دوائی بھی دینا شروع کر دی جس سے ان کے ہاں ابھی اولاد پیدا نہ ہوتی۔ مزید کچھ دن اور گزرے، محرب اس کے لیے شارٹ ڈریسز اور ولگر نائٹیز لے کر آیا تھا۔ ابرش باہر نہیں جاتی تھی اور محرب اس بات کا بخوبی فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی گہری سوچ میں تھی۔ محرب نے اس کے لیے ریڈ ولگر نائٹی نکالی۔ وہ ابرش کے قریب آیا اور اسے باہوں میں اٹھا کر سیدھا واش روم میں آیا۔ اس نے خود اس کے تن سے تمام پردے الگ کیے اور نائٹی پہنائی، پھر اسے اٹھا کر باہر لایا اور صوفے پر لٹا کر اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ابرش بے جان گڑیا کی طرح اس کی پناہوں میں پڑی تھی۔ وہ پوری رات اسے استعمال کرتا اور صبح ہوتے ہی دوائیاں کھلا دیتا۔ ابرش ہر وقت اس کی لائی گئی شارٹ ڈریسز میں ہوتی تھی۔ وہ اس کے وجود سے تسکین حاصل کرتا تھا۔ 1.5 مہینے بعد وہ پاکستان آئے۔ ابرش شادی کے بعد ایک بار بھی اپنے مائکے میں رات رکنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ اس کا وجود پھولنے لگا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے۔ وہ ہر وقت بیمار سی رہتی تھی۔ شام کو محرب گھر آیا۔ اس نے ابرش کو بلیک ٹراؤزر اور انر پہننے کو کہا۔ ابرش نے بلاؤز پہنا لیکن سائز میں مسئلہ ہو گیا۔ اس کا سانس تک اٹک گیا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی۔ محرب حیران رہ گیا۔ یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ فگر دیکھو اپنا، 40 سال کی عورت لگ رہی ہو۔ وہ حد آمیز لہجے میں بولا تھا۔ ابرش کے رونے میں شدت آئی تھی۔ تم سے اچھی تو ماریا ہے جو 30 سال کی ہو کر بھی 18 سال کی لگتی ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے اسے کچا چبا جاؤں۔ اس کا فگر مجھے مدہوش کرتا ہے اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ انتہائی بے شرمی سے بولا تھا۔ ماریا اس کے آفس میں کام کرتی تھی۔ پتہ نہیں میری عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی جو تم جیسی موٹی بھینس اٹھا کر لے آیا۔ وہ اس کے لیے کراہیت بھرے لفظ بولتا لیٹ گیا تھا۔ ابرش کے وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ زور سے مٹھیاں بھینچی واش روم چلی گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور ابرش کی طبیعت ناساز تھی۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا جو ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرتا چکنا چور ہو گیا۔ وہ بکھرے کانچ کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ نہ لڑکی، ابھی تمہاری نئی شادی ہوئی ہے۔ لڑکیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس کے دماغ میں ہر بات گردش کرنے لگی تھی۔ اس نے ٹرانس کی کیفیت میں ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھا تھا۔ ماریا، اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ اگر آج وہ خود کو ختم کر لے گی تو یقیناً وہ دوسری شادی کر لے گا اور ایک بار پھر کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دے گا، اور کچھ عرصے بعد وہ بھی اسی طرح خود کو ختم کر لے گی، اور پھر نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ جس مرد کو ایک وقت میں 4 بیویوں کی اجازت ہے، ایک بیوی کے مرنے کے بعد پھر سے اس پر 4 حلال ہو جاتی ہیں۔ ایک دم سے ابرش کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ خود کو کیوں مار رہی تھی؟ مرنا تو اسے چاہیے تھا جس نے اس کی زندگی عذاب کر رکھی تھی۔ محرب کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جلدی سے کانچ تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ شاور لے کر بیڈ پر آیا اور ابرش کی کلائی جکڑ کر اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ تم نے شاور نہیں لیا آج؟ اسے کل والے ہولیے میں دیکھ کر وہ بد مزہ ہوا تھا۔ ابرش سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا تھا۔ دل تو میرا کرتا ہے تمہیں 2 لفظ بول کر ابھی فارغ۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے بول ہی رہا تھا۔ ابرش نے کانچ نکال کر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ محرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سینے کی طرف دیکھا۔ ابرش نے کانچ نکال کر ایک بار پھر سے مارا تھا۔ تو مجھے طلاق کرو، مجھے فارغ۔ وہ ہذیانی انداز میں پھنکاری تھی۔ تم نے میری زندگی کو ناسور بنا دیا ہے۔ تم جیسا گھٹیا مرد شاید ہی اس دنیا میں پایا جاتا ہو۔ وہ شدت گریہ سے روتی ہوئی چلائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے پے در پہ کانچ اس کے سینے میں پیوست کیا تھا۔ محرب کا وجود کچھ ہی پل میں ساکت ہو گیا تھا۔ اس کا بے جان وجود دیکھ کر ابرش لرز اٹھی تھی۔ اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور خون سے رنگا ہاتھ چہرے پر جماتی اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی واش روم میں آئی، ہاتھ منہ دھویا اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا زیور ڈال کر بڑی سی چادر لیتی چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ رات بہت گہری تھی۔ اس نے قتل کیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ قرآنی آیات پڑھتی سنسان سڑک پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ یکدم اسے زور کا چکر آیا اور سڑک کے درمیان بے ہوش ہو کر گری تھی۔
رات جب ابرش گھر سے بھاگی اس کے بعد گھر میں چور داخل ہو گئے تھے جنہوں نے سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ محرب کے کمرے میں داخل ہوئے لاش دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ محرب کی میت لاؤنج میں پڑی ہوئی تھی۔ حمیدہ بیگم، سلمہ، سمینہ، نسیم بیگم، سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب کو جو بات سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ چور نے محرب کا قتل کر کے ابرش کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس گھر کا اکلوتا وارث اس دنیا سے چلا گیا۔ نسیم تو بیٹے کی گمشدگی پر بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ شام کو تدفین کے بعد سب لوگ چلے گئے سوائے ابرش کی فیملی کی۔ ابرش کی آنکھ کھلی تو وہ ایک نہایت ہی سادہ مگر صاف ستھرے کمرے میں تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اتنے میں ایک خاتون اندر داخل ہوئی۔ لیٹی رہو بیٹا، وہ خاتون اپنائیت سے بولی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ؟ ابرش کو لگا وہ پکڑی گئی ہے۔ یہ دارالامان ہے بیٹا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو۔ خاتون نے اسے یقین دلایا۔ اس کے قریب کرسی پر بیٹھی اور ابرش سے اس کا نام پوچھا۔ پھر آہستہ آہستہ ابرش نے اپنا ایک اذیت ناک لمحہ اس عورت کو بتا دیا۔ صرف اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کا قتل کر کے فرار ہوئی ہے۔ وہ عورت اس کے لفظوں پر یقین کر چکی تھی کیونکہ جو قیامت ابرش پر گزری تھی وہ اس کے چہرے پر رقم تھی۔ کچھ دن تک ابرش سکتے میں رہی لیکن پھر اس نے پڑھائی شروع کی جو شادی کے بعد وہ پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دارالامان میں رہ کر وہ خود کو اس قابل بنانا چاہتی تھی کہ زندگی میں پھر کبھی اسے کسی کے بھی سامنے جھکنا نہ پڑے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ جس خاتون کا یہ دارالامان تھا وہ انتقال کر گئی تھی اور ان کی جگہ ابرش کو دی گئی کیونکہ ابرش ہی ایسی لڑکی تھی جو اسے چلا سکتی تھی۔ ابرش کے پاس اس ادارے کو چلانے کے لیے سرمایہ نہیں تھا، لیکن جس خاتون نے یہ ادارہ قائم کیا تھا ان کا بیٹا ہر مہینے ایک موٹی رقم بھیجتا تھا۔ ابرش کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اس نے جاب سٹارٹ کر لی تھی۔ وہ دن رات خود کو مصروف رکھتی، دل کے زخم کبھی نہیں بھرے تھے، درد آج بھی اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ ابرش نے ایک عام سے اسکول میں نوکری شروع کی لیکن اس کی لگن اور ہمت نے اسے یونیورسٹی کی ہیڈ بنا دیا تھا۔ اس نے بہت سے شہروں میں اپنے ادارے کھولے جہاں پر اس کی جیسی مجبور اور بے سہارا عورتیں رہتی تھیں۔ سب سے پہلے ادارے کی مالکن کے بیٹے حسام شیخ نے رقم بھجوائی تو ابرش نے لینے سے انکار کر دیا اور پھر حسام کو خود وہاں آنا پڑا۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ سامنے کرسی پر بیٹھی ابصرہ کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ اسے تو لگتا تھا اس کی ماں کی جگہ کوئی بڑی عمر کی خاتون ہوگی، لیکن اتنی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وعلیکم السلام، آپ کون اور آپ اندر کیسے آئے؟ وہ غصے میں بھی سلام کا جواب دینا نہیں بھولی تھی۔ حسام کے لب مسکرائے، وہ آگے بڑھا۔ میرا نام حسام شیخ ہے، بشرا شیخ کا بیٹا حسام۔ بادب طریقے سے اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ابرش نے حیرت سے دیکھا، وہ بشرا شیخ کا بیٹا تھا۔ پلیز بیٹھیں، اس نے حسام کو بیٹھنے کا کہا اور خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ دراصل میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن جیسا کہ آپ جانتی ہی ہوں گی کہ یہ جگہ میری موم کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو ان کی روح کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ حسام نے سیدھی بات شروع کی تھی۔ میں چیک بھیجنا تھا، آپ نے واپس کر دیا، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ کیوں؟ اس کے سوال پر ابرش نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے اس ادارے کو چلانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اسے اپنے بلبوتے پر چلا سکوں۔ جب کہ اس کی ذمہ داری مجھے ہی دی گئی ہے تو اس کے اخراجات بھی خود ہی اٹھاؤں گی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ حسام اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر بات کر رہی تھی۔ اتنی حیا آج پہلی بار اس نے دیکھی تھی۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن میں بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری موم نے مجھے سونپا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ وہ اتنا کہتا اٹھا۔ اللہ حافظ۔ حسام وہاں سے نکل گیا تھا اور ابرش بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا؟ حسام نے چیک بھیجا، ابرش نے رکھ لیا۔ حسام جب سے اسے مل کر گیا تھا اسے ایک پل بھی چین نہیں آیا تھا۔ 1 سال پہلے ڈیلیوری کے دوران حسام کی بیوی اور بچے دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی 5 سالہ خوبصورت بیٹی تھی پریزے۔ جس دن سے بشرا کا انتقال ہوا تھا پریزے بیمار سی رہنے لگی تھی۔ حسام نے ابرش کو دیکھا تو اسے لگا کہ ابرش ہی پریزے کو ماں کا پیار دے سکتی ہے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ ابرش ایک پڑھی لکھی باشعور تھی، وہ ایک بچی کے باپ سے کیوں شادی کرتی؟ چند دنوں بعد حسام پھر سے دارالامان آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی 5 سالہ بیٹی پریزے بھی تھی۔
ابرش ابھی ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے حسام کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہو۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرت سے کہا تھا۔ جی اصل میں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو اسے کچھ دیر کے لیے یہاں لے آیا تھا تاکہ وہ بہتر فیل کر سکے۔ ابرش نے اس کی بات سن کر چھوٹی سی معصوم پریزے کو دیکھا اور مسکرا کر آگے بڑھتے سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ پریزے پہلے بھی یہاں آتی رہتی تھی، اسی لیے وہ ابرش کو دیکھ کر خوش ہوتی اس سے لپٹ گئی تھی۔ آپ ہی میری دادو کہاں ہیں؟ ابرش نے معصومیت سے سوال کیا۔ ابرش کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے پریزے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کرسی پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی دادو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، یاد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک دن ہمیں واپس اس کے پاس جانا ہے، تو آپ کی دادو واپس اس کے پاس چلی گئی ہیں۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی تھی۔ حسام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جو بات وہ کئی مہینوں سے پریزے کو سمجھا نہیں پایا تھا وہ ابرش نے کچھ پل میں ہی سمجھاتی تھی۔ پری بیٹا آپ گاڑی میں جا کر بیٹھو، مجھے آپ کی آپی سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حسام نے کرسی سے اتار کر اسے باہر بھیجا۔ کیا ہم 2 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے ابرش سے پوچھا۔ جی بیٹھیں۔ اب ابرش نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کیسے کروں، تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، نہ جانے آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا تھا۔ آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر کریں، ابرش نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ حسام نے سوال کیا۔ شادی کے نام پر ابرش کے زخم تازہ ہو گئے تھے، چہرے پر اذیت رقم ہو گئی تھی۔ آپ جا سکتے ہیں، وہ اتنا کہتی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا، وہ پھر سے بولا تھا۔ آپ مرد صرف اپنی خوشی دیکھتے ہیں، عورت کی خوشی آپ مردوں کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، وہ تلخی سے بولی تھی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میں ابرش، حسام کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ بے شک 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ان کا کام ایک ہی ہوتا ہے، وہ کرب سے بولی۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار ان 5 انگلیوں کو جوڑ کر ہی کام کیا جائے، کبھی کبھی کسی ایک انگلی کا سہارا بھی ڈوبتے ہوئے کو کنارے پر لے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ محبت نہیں، جنسی خواہش جاگی ہے جو آپ مجھ سے پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ حسام سنجیدہ ہوا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے مسٹر حسام، میں زندگی کو دوبارہ سے آزمانا نہیں چاہتی۔ اس نے صاف صاف انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ آپ جب بھی مجھے پکاریں گی میں بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ جو اذیتیں محرب کے ساتھ وہ برداشت کر چکی تھی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد حسام دارالامان نہیں آیا تھا، مگر پریزے روز آتی تھی اور ابرش کے ساتھ کتنا ہی وقت گزار کر جاتی تھی۔ میرے ڈیڈ ورلڈ کے بیسٹ ڈیڈ ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پریزے ابرش کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کے ڈیڈ آپ کی ماما سے بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے؟ ابرش نے گہری سوچ میں سوال کیا تھا۔ جی آپی، میرے ڈیڈ ماما سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماما کو جب بیبی ہونے والا تھا ڈیڈ ان کی ٹانگیں دبایا کرتے تھے اور ان کو کھانا بھی خود کھلاتے تھے۔ ان سے باتیں ابرش کو حیران کر گئی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں؟ حسام نے کمرے میں داخل ہوتے پریزے کی بات سن لی تھی۔ اس نے سلام کیا تو ابرش کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ پری بیٹا آ جاؤ، گھر چلیں۔ حسام نے آگے بڑھ کر پریزے کو اٹھایا تھا۔ اس نے ابرش کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا ہوا تھا۔ سنیں، حسام کو باہر نکلتے دیکھ ابرش نے پکارا۔ اس کی پکار پر وہ رک گیا تھا۔ دل شدت سے دھڑکا تھا۔ آپ جب چاہیں بارات لے کر آ سکتے ہیں، میں انتظار کروں گی، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ حسام نے جھٹکے میں پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ سیریس ہیں؟ حیرانگی ہی حیرانگی، مذاق نہیں کرتی میں، اس نے رسانیت سے کہا تھا۔ حسام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پری جان، اگر آپ کی آپی آپ کی ماما بن جائیں تو چلے گا؟ حسام نے پرامید نظروں سے پریزے کو دیکھا تھا۔ آف کورس ڈیڈ، آئی لو ہر، پریزے نے خوشی سے جواب دیا تھا۔ بہت عرصے بعد ابرش کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ شام کے وقت بہت سادگی سے ان کا نکاح ہوا اور وہ ابرش سے ابرش حسام شیخ بن گئی تھی۔
वो सिंपल से सख्त जोड़े में उसके बेड पर बैठी हुई थी। परीज़े बेड पर दूसरी तरफ सो रही थी। हसाम कमरे में आया। अब्रिश को देखकर वो मुस्कुराया और आगे बढ़कर परीज़े का सर चूम कर उसे उठाया। वो परीज़े को उसके कमरे में सुलाकर वापस कमरे में आया। अब्रिश बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। हसाम उसके करीब बैठा और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। बहुत खूबसूरत हैं आप। उसने अब्रिश के हाथ अपने लबों से लगाए। अब्रिश ने बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। मैं अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसकी जगह कोई नहीं ले सकती, लेकिन हसाम की बात ने अब्रिश को आसमान से ज़मीन पर ला पटका था। आप मेरी ज़िंदगी में आए, इसे मैं ऊपर वाले का करम समझूं या कोई मौजज़ा। मरियम के बाद आप पहली औरत हैं जिन्होंने इस दिल को धड़काया है। जब से मैंने आपको देखा है दिल मेरे काबू में ही नहीं रहा। वो उसके हाथों पर नजरें जमाए बोल रहा था और अब्रिश नम निगाहों से उसे देख रही थी। मैं आपसे वादा करता हूँ कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मैं आपका शौहर बनने से पहले आपका दोस्त बनना पसंद करूंगा, जिससे आप अपने दिल की हर बात कर सकें। हमारे दरमियान कोई राज ना हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए खुली किताब बन जाएं। आप मुझे और मेरी बेटी को अपनी जिंदगी बना लें, मैं आपको अपनी पूरी कायनात बना लूंगा। उसने अब्रिश की आंखों में देखा। अब्रिश शिद्दत से रो पड़ी थी। हसाम ने उसका सर अपने कांधे से लगाकर उसके सर पर लब रखे थे। वो रोकर उससे अलग हुई। हसाम ने उसके आंसू अपने लबों से चुने थे। अब्रिश के वजूद पर लर्जा तारी हुआ था। आप चेंज कर लें। हसाम के कहने पर अब्रिश उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वो फ्रेश होकर वापस कमरे में आई तो टेबल पर खाना देखकर हैरान हुई। उन्होंने मिलकर खाना खाया। इसके बाद हसाम उसका हाथ थामकर बेड पर आया और एक खूबसूरत सी रिंग निकालकर उसकी उंगली में पहनाई। अब्रिश के लब मुस्कुराए। वक्त ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया था। हसाम ने कमरे की लाइट्स ऑफ की और उसे बाहों में भरकर लेट गया। अब्रिश ने अपने बारे में उसे एक एक बात बताई थी। वो झूठ की बुनियाद पर अपनी जिंदगी शुरू नहीं करना चाहती थी। हसाम ने उसे जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में उतरने लगा था।